محمد سید الكونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ حمد و ثنا کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام واجب القدر میرے بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب کائنات کا لاکھ لاکھ شکر، اس کا کروڑ ہاں شکر کہ اس نے ہمیں ایک دفعہ پھر اپنے گھر میں آنے کی توفیق بخشی اور ہماری زندگی میں یہ مقدس سعادتیں لائی کہ آج کا دن جمعہ کا دن ہے اور یہ مہینہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے۔ یہ وہ عظیم مہینہ ہے، یہ وہ برکتوں والا مہینہ ہے، یہ وہ عظمتوں والا مہینہ ہے، یہ وہ شانوں والا مہینہ ہے، یہ وہ رفعتوں والا مہینہ ہے کہ جس کے بارے میں نبی مختار سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے جس کے مہینے ہیں وہ مہینہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے کے بعد اگر رمضان کے روزوں کی فضیلت کے بعد جن روزوں کی فضیلت ہے وہ شعبان المعظم کے روزے، یعنی اس مہینے کی یہ شان ہے اور اس مہینے کی یہ بھی شان ہے کہ اس مہینے کو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ رمضان کے بارے میں ہے کہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے، شعبان المعظم نبی مختار کا مہینہ ہے اور یہ شعبان المعظم کی شان ہے، شعبان المعظم کا مقام ہے، شعبان المعظم کی رفعت و برکت ہے کہ اس کے اور شانیں ہر مہینے کی علیحدہ مختلف ہیں، ہر مہینے کی کوئی نہ کوئی نسبت ہے۔ جیسے کہ اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے محرم سے، تو محرم کی 10 تاریخ حضرت آدم علیہ نبینا کا ظہور اطہر ہے۔ محرم کے مہینے میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا ظہور اطہر ہے۔ محرم کے مہینے میں اور فضیلتیں تو اور یہ بھی فضیلت ہے کہ نواسہ رسول، جگر گوشہ رسول، نواسہ رسول، جگر گوشہ رسول، جگر گوشہ بطول، حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے لخت جگر، حضرت امام حسن مجتبیٰ کے چھوٹے بھائی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضا، آپ کی یوم شہادت ہے۔ یہ محرم کے مہینے کا مقام ہے، یہ اس کی شان ہے اور اسی طرح ہر مہینے کی اگر گنتے جائیں تو ہر مہینے کی آپ کو شان برکت نظر آئے گی اور قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا کہ بے شک اللہ کے ہاں 12 مہینے ہیں اور 12 مہینوں میں سے 4 مہینے افضل ہیں، 4 مہینے فضیلت والی ہیں، یعنی ہر مہینے میں ہی اللہ کے ہاں مقبول ہے۔ لیکن یہ جو مہینہ چل رہا ہے شعبان المعظم، اس کے بارے میں نبی مختار کی کافی احادیث موجود ہیں۔ جامع ترمذی میں ہے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک رات آرام فرما تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور میرے خیمے میں آرام فرما تھے اور اچانک میری آنکھ کھلتی ہے تو دیکھا کہ حضور جلوہ گر نہیں ہیں، آرام فرما نہیں ہیں۔ یہ وہ رات تھی کہ جس رات کو ماہ شعبان کی درمیانی رات کہا جاتا ہے، شب بارات کہا جاتا ہے۔ شب بارات آج یہ سوال کیا جاتا ہے کہ یہ شعبان المعظم کے درمیانی رات یہ کیا حدیث سے ثابت ہے
کیا یہ اقوال سے ثابت ہے؟ کیا یہ علماء سے پہلے بھی، آج کے علماء سے پہلے بھی جو اکابرین گزرے ہیں، انہوں نے اس رات کا تقدس پایا ہے، اس رات کی حرمت کا خیال کیا ہے، اس رات کو اس طرح منایا ہے جیسے کہ آج کے دور میں شب بارات کے نام پہ جلسے ہو رہے ہیں؟ کیا پہلے بھی ایسا ہوا ہے؟ کیا پہلے بھی ایسا ہوا ہے کہ لوگ قبروں پہ جا کے اس رات کو فاتحہ خوانی کرتے ہیں؟ کیا فاتحہ خوانی یہ آج کا معمول ہے؟ یہ سوال ہوتا ہے۔ تو آؤ بتاتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرہ عائشہ کے اندر نہیں تھے، حجرہ عائشہ کے اندر حضور نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ اچانک آنکھ کھلی، دیکھا حضور جلوہ گر نہیں ہے، حضور آرام فرما نہیں ہے، حضور کی تلاش کرنا شروع کر دی۔ وہ تلاش بھی کتنی خوبصورت ہوگی کہ جو ام المومنین، مومنوں کی ماں، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مصطفیٰ کریم کی تلاش کر رہی ہیں، کائنات کے سردار کو ڈھونڈ رہی ہیں۔ کہتی ہیں کہ میں ڈھونڈتی ڈھونڈتی جنت البقیع میں پہنچ گئی، ڈھونڈتی ڈھونڈتی جنت البقیع میں پہنچ گئی، اور جب وہاں جا کے جنت البقیع میں دیکھا تو حضور جنت البقیع میں کھڑے تھے، اور جا کے وہاں پہ جو قبور تھی وہاں ان قبور کی صفائی کر رہے تھے، اپنے ہاتھوں سے قبور کی صفائی کر رہے تھے، ان مزارات کی صفائی کر رہے تھے حضور اپنے دست مبارک سے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں فوراً آگے بڑھی اور میں نے دیکھا، اور جو ہی میں حضور کے قریب پہنچی تو حضور نے فرمایا اے عائشہ تیرے ذہن میں کیا خیال آیا ہے؟ تیرے ذہن میں کیا خیال آیا ہے کہ تو نے دیکھا کہ میں بستر پہ نہیں ہوں؟ تیرے ذہن میں کیا خیال آیا ہے؟ کیا تیرے ذہن میں یہ خیال آیا ہے کہ خدا اور خدا کا رسول، خدا اور خدا کا رسول تیرے حق چھینے گے؟ یہ خیال آیا ہے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ بندہ میرے ذہن میں یہی خیال ہے۔ حضور دلوں کے حال جاننے والے، حضور دلوں کے حال جاننے والے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میرے ذہن میں یہی خیال آیا تھا۔ حضور نے فرمایا کہ میں اس مقام پہ اس وجہ سے آیا۔ پھر حضرت عائشہ نے پوچھا کس وجہ سے؟ حضور وجہ بیان فرمائیں۔ تو حضور نے بیان فرمایا کہ اس رات کو اللہ رب العالمین کی رحمت جوش میں، اس رات کو یعنی شعبان المعظم کے درمیانی رات شب بارات جس کو کہا جاتا ہے، شب قدر بھی کہا جاتا ہے، تو اس رات کو اللہ کی رحمت جوش مارتی ہے اور بندے کے اتنے قریب اللہ کی رحمت آ جاتی ہے کہ جیسے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں تمہاری شاہ رگ سے بھی قریب ہوں۔ ویسے تو ہر وقت وہ قریب ہے، لیکن اس رات اتنی قریب ہوتی ہے کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ شاہ رگ اللہ نے خود فرمایا قرآن میں کہ میں تمہاری شاہ رگ سے میری رحمت قریب ہے تمہارے، لیکن محبوب کائنات فرماتے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ قریب اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اس سے بھی زیادہ اللہ کی رحمت تمہارے قریب ہوتی ہے اس رات کو۔ اور اس رات کو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں یہاں پہ آ کے اپنے بڑوں کو یاد کروں، اب مجھ سے پہلے جو دنیا سے چلے گئے ہیں میں ان کو یاد کروں، اور یاد کر کے ان کے لیے احسان کروں تاکہ ان کے آنے والی معاملات جو ہیں وہ بہتر ہوں۔ اور اس رات حضور نے اس مقام پہ ہی فرمایا کہ اس رات جو آنے والے شعبان المعظم کے اگلے سال تک 15ویں رات تک جتنے معاملات ہیں وہ سارے طے کر دیے جاتے ہیں، وہ لکھ دیے جاتی ہیں، رجسٹر تیار ہوتی ہے، یہ پورا سلیبس تیار ہوتا ہے اگلے سال کا، نصاب تیار ہو رہا ہے، اور جب نصاب تیار ہو رہا ہو تو بندہ اپنے کاموں میں لگا ہوا ہو، جب نصاب تیار ہو رہا ہو تو بندہ اس الجھن میں لگا ہوا ہو، یہ بھی پتا ہے کہ نصاب ہوگا کیسا۔ دنیا کا دستور تو ہے نصاب تیار ہو کے جب سامنے آتا ہے تو پتا چلتا ہے
کہ اس اگلے سال میں انگلش کی کتاب ہے یا نہیں، انگلش کی کتاب کا پہلا پیراگراف ہے یا نہیں، وہ بندے کے سامنے جب آتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے. لیکن خدا نے پہلے دستور بتا دی ہیں، یہ تمہارے نصاب میں، یہ تمہارے نصاب میں یہ چیزیں موجود ہیں. تمہارے نصاب میں یہ ٹیسٹ ہونا ہے تم سے کہ تم نے 5 وقت کی نماز پڑھی ہے کہ نہیں.